السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے عظمت رسالت پناہ قسط نمبر 6۔ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی علامتیں وہ اپنی کتاب تورات، انجیل اور زبور میں پاتے تھے، یہ حضرات لوگوں کے سامنے کھول کھول کر ان علامات کو بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء و عوام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فتح اور کامیابی کی دعا یہ اہل کتاب یوں مانگا کرتے تھے جس کو کلام پاک نے یوں فرمایا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سورۃ البقرہ۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی اہل کفر اور شرک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے قبل فتح یابی کی دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ مشرکین سے یوں کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر خدا کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں اسی طرح تہتے کریں گے کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ ان بڑے علماء میں سے ایک عالم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھے، جنہوں نے بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانیت یعنی عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 3 پر ہے، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَيْ صَارَ نَصْرَانِيًّا وَتَرَكَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ۔ جب وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ سی طاری ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ان کے پاس لے گئی۔ ساری کیفیت سن کر حضرت ورقہ بن نوفل نے عرض کیا، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یا لیتنی فیہا جذبا یا لیتنی اکون حیا اذا یخرجک قومک، بخاری شریف جلد نمبر 1۔ یعنی یہ وحی لانے والے وہی مقدس فرشتہ ہیں جبرائیل، جن کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اے کاش میں اس وقت خوب طاقتور اور توانا ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ جامع ترمذی میں بروایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ منقول ہے کہ ملک شام کے سفر میں ایک جگہ قافلہ کا پڑاؤ تھا، اور اس قافلہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک راہب یعنی عیسائیوں کا صوفی عالم اپنی عبادت گاہ سے اچانک باہر آیا، وہ ہر ایک کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یعنی اے لوگوں، یہی ہے کل جہاں کا سردار، کل جگ کا سب سے بڑا گرو، یہی ہے کل جہاں کے رب کا پیغمبر،
جس کو اللہ کل جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ یہ سن کر سرداران قریش نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ راہب نے کہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے تو کوئی پتھر یا کوئی درخت باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف نبی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ نیز میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانا جو سیب کے مشابہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مقدس مونڈوں کے درمیان واقع ہے۔ بحوالہ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ 98۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 7 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔